بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دوران سفر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا پکایا مگر خود کسی کام سے کہیں تشریف لے گئے۔ ایک صحابی کو بے تحاشا بھوک لگی۔ انہوں نے کھانے کے نگران سے کہا کہ بھائی کم از کم مجھے ایک روٹی دے دو، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، مجھ سے تو اٹھا بھی نہیں جاتا۔ نگران نے کہا جب تک امیر نہیں آئیں گے اور ان کی اجازت نہیں ہوگی تو میں کھانا نہیں دوں گا۔ انہوں نے بہت منت سماجت کی کہ بھائی مجھ پر ضعف طاری ہو رہا ہے، بھوک ستا رہی ہے، ایک آدھ روٹی دے دو، کچھ سہارا ہو جائے گا۔ مگر نگران نے پھر انکار کیا اور ان کو روٹی نہیں دی۔ تو صحابہ جیسے مقدس تھے ویسے ہی ان کے اندر کچھ طبع بھی ہوتی تھی۔ فرمایا اچھا میں تجھے سمجھوں گا، نہ دے تو روٹی۔ اسی حال میں بھوکے بیٹھے رہے۔ کچھ دیر کے بعد جنگل کی طرف اٹھ کر چلے۔ اچانک دیکھا کہ ایک دیہاتی اونٹ پر بیٹھا ہوا آ رہا ہے۔ وہ گاؤں کا سردار تھا، لباس سے ہی معلوم ہو رہا تھا کہ کوئی گاؤں کا بڑا آدمی ہے، اور اچھی خاصی بڑی عمدہ اونٹنی پر سوار ہو کر آ رہا تھا۔ ان صحابی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ مجھے ایک غلام خریدنا ہے کھیتی باڑی کے کام کے لیے۔ صحابی نے کہا کہ میرے پاس غلام موجود ہے اور 500 درہم میں بیچ سکتا ہوں۔ دیہاتی نے کہا کہ 500 درہم کوئی بڑی بات نہیں ہے اگر غلام اچھا ہے۔ صحابی نے کہا بہت سمجھدار ہے، معاملہ طے ہو گیا، اور 500 درہم لے کر اشارہ ان کی طرف کیا جنہوں نے روٹی نہیں دی تھی کہ وہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو جا کر پکڑ لو، اور یہ بھی کہہ دیا کہ اس کے دماغ میں تھوڑی سی سنک ہے۔ جب کوئی پکڑنے جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں غلام کب ہوں، میں تو آزاد ہوں، اس کا خیال نہ کیجیے۔ دیہاتی نے کہا کہ میں سمجھ گیا، بعض کے دماغ میں خرابی ہوا ہی کرتی ہے۔ انہوں نے مزید بھی کہا کہ چلائے گا بھی کہ میں غلام کب ہوں، میں تو حر ہوں، آزاد ہوں، اس کا بھی خیال نہ کیجیے، یہ اس کی عادت ہے۔ دیہاتی نے کہا میں سمجھ گیا ہوں۔ دیہاتی نے جا کر اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ چل میرے ساتھ۔ اس نے کہا کہ کہاں چلوں؟ دیہاتی نے کہا میرے گھر۔ اس نے کہا کہ کیوں؟ کہنے لگا کہ میں نے تجھے خریدا ہے۔ اس نے کہا کہ واللہ میں غلام نہیں ہوں، میں تو آزاد ہوں۔ دیہاتی نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ تیری عادت یہی ہے، اب یہ چلا رہا ہے کہ میں آزاد ہوں، حر ہوں، مگر دیہاتی نے ایک نہ سنی۔ دیہاتی چونکہ طاقتور تھے اس لیے زبردستی اٹھا کر اونٹ پر سوار کیا اور لے جانا شروع کیا، اور اس نے ہائے وائے شروع کی کہ مجھے غلام بنا دیا، میں تو آزاد ہوں۔ دیہاتی نے کہا کہ میں تیری ساری داستان سن چکا ہوں، تیری عادت ہی یہی ہے۔ ادھر سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے آ رہے تھے۔ ان کو دیکھ کر وہ صحابی چلائے کہ حضرت میرا تو ناطقہ بند کر دیا ہے اور مجھے غلام بنا دیا ہے، اور یہ دیہاتی مجھے لے جا رہا ہے۔ دیہاتی سواری سے اترا اور سلام عرض کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ تو میرا ساتھی ہے، اسے تو کہاں لے جا رہا ہے؟ کہنے لگا حضرت میں نے تو اسے 500 درہم میں خریدا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ غلام نہیں، یہ آزاد ہے، یہ کس نے بیچا ہے؟ دیہاتی نے اشارہ کیا کہ فلاں صاحب نے بیچا ہے، میں نے رقم بھی ان کو ہی دی ہے۔ انہوں نے کہا تاکہ غلام موجود ہے لے جاؤں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ کسی نے مذاق کیا ہے ان کے ساتھ۔ جب مذاق کرنے والے صحابی واپس آئے تو انہوں نے آنکھ سے اشارہ کر کے کہا کہ اب کہو کیا حال ہے؟ تو نے مجھے روٹی سے عاجز کر رکھا تھا، اب بتا۔ جب صدیق اکبر تک پہنچے تو انہوں نے فرمایا کہ کیا واقعہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضرت مجھے بھوک لگ رہی تھی، میں نے
اس کی بہت منت سماجت کی کہ بھائی آدھی ہی روٹی دے دو، کچھ سہارا ہو جائے گا۔ اس نے کہا کہ جب تک امیر نہیں آئیں گے میں نہیں دوں گا۔ تو میں نے بھی ایک مذاق کیا کہ اس کو 500 درہم میں بیچ دیا۔ تو حضرت صدیق اکبر بہت زیادہ مسکرائے۔ وہ 500 درہم واپس کیے گئے۔ یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سنایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مسکرائے اور منہ پر رومال رکھ لیا۔ جب بھی اس واقعے کا ذکر آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے اور منہ پر رومال رکھ لیتے، گویا یہ عجیب لطیفہ بن گیا۔